میں جتنا جاننے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی خاموش۔ ایک معصوم جان کا قتل، وہ بھی بغیر کسی جرم کے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی بھی ہو سکتی ہے جو صدیوں سے زندہ ہو؟ کوئی ایسا انسان جس کے بارے میں ہر دور میں کہانیاں سنائی جاتی رہے؟ کوئی ایسا راز جس کو سمجھنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی نے طویل اور مشکل سفر کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ نبی جنہوں نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کا مقابلہ کیا، جنہوں نے لاٹھی سے سمندر چیر دیا، جنہوں نے طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام جن کے سامنے آسمان سے من اور سلوہ اترا، لیکن ایک دن ایک اور ہستی سے ملنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا سفر شروع کیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رہا۔ لیکن وہ شخص کون تھا؟ کیا وہ نبی تھا، فرشتہ یا کوئی ولی اللہ؟ کیا وہ آج بھی زندہ ہے؟ اس کا نام خضر، حضرت خضر علیہ السلام۔ اور آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایسے سفر پر جہاں علم کی حد ختم ہو جاتی ہے اور جہاں انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پردے اٹھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ راز کھولنا۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو واعظ فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اس سے سوال کیا، یا نبی اللہ، کیا زمین پر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے زیادہ عالم ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو 2 سمندروں کے سنگ پر ہے، وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اللہ، جن کا مقام اتنا بلند تھا، انہیں بتایا گیا کہ ایک اور بندہ ہے جس کے پاس ایک خاص علم ہے، اور یہی سے شروع ہوا وہ تاریخی سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں اسے کیسے ملوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی لے کر نکلو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی تمہاری منزل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ نکلے۔ ایک بنی ہوئی مچھلی ساتھ تھی۔ سفر طویل تھا، راستہ مشکل تھا۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ 2 سمندروں کے سنگ پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا سرنگ کی طرح۔ تصور کرے، ایک بنی ہوئی مچھلی، پکی ہوئی مچھلی اچانک زندہ ہو گئی۔ اس نے ٹوکری سے چھلانگ لگائی اور سمندر میں تیرنے لگی۔ پانی اس کے لیے راستہ بناتا چلا گیا جیسے شیشے کی سرنگ۔ یہ معجزہ تھا، یہ نشانی تھی، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تھکاوٹ بڑھتی گئی، رات گزری، دن نکلا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، اپنا کھانا لاؤ، اس سفر میں ہم نے بڑی مشقت اٹھائی ہے۔ یوشع بن نون کو اچانک یاد آیا، یوشع بن نون، کیا آپ کو یاد ہے جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، میں مچھلی کو بھول گیا تھا اور شیطان نے مجھے اس کا ذکر کرنے سے غافل کر دیا اور مچھلی نے عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ اور پھر دونوں اپنی قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے، اور وہاں اس مقام پر جہاں مجمع البحرین کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ایک ایسی ہستی سے جس کا نام قرآن مجید میں تو نہیں آیا، لیکن احادیث میں ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان دونوں کو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جسے ہم نے اپنی رحمت عطا کی تھی اور اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ علم لدنی، وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست دیا جائے، بغیر کسی استاذ کے، بغیر کسی کتاب کے۔ یہ علم غیب کا ایک حصہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ میں آپ سے اس علم میں سیکھوں؟
جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت خضر علیہ السلام، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے، اور تم اس چیز پر کیسے صبر کرو گے جس کا تمہیں احاطہ علم نہیں۔ یہ ایک چیخ تھا، ایک آزمائش کی پیشگوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو طوفان سے نہیں ڈرے، فرعون سے نہیں ڈرے، انہوں نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی کام میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی، حضرت خضر علیہ السلام، اگر تم میرے ساتھ چلو تو کسی بات کے بارے میں مجھ سے مت پوچھنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا اور یہی سے شروع ہوا وہ عجیب سفر، وہ 3 واقعات جو انسانی عقل کو حیران کر دے۔ دونوں چلتے رہے، ساحل پر پہنچے، وہاں کچھ مسکین مچھیرے تھے جن کی ایک کشتی تھی۔ انہوں نے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کا احترام کرتے ہوئے بغیر کسی معاوضے کے انہیں کشتی پر سوار کر لیا۔ کشتی سمندر میں چل پڑی، لہریں، ٹھنڈی ہوا، سکون، اور پھر اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حیرت ہوئی، پھر گھبراہٹ، پانی کشتی میں آنے لگا، لوگوں کی جانیں خطرے میں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جو حق کے لیے آواز اٹھانا جانتے تھے بول پڑے، کیا تم نے کشتی کو اس لیے توڑا کہ اس کے سواریوں کو ڈبو دو؟ تم نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ دونوں کشتی سے اترے اور چلتے رہے۔ ایک گاؤں آیا، وہاں بچے کھیل رہے تھے، معصوم، بے خبر، زندگی سے بھرپور۔ ان میں سے ایک لڑکا تھا، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ قرآن میں الفاظ آتے ہیں فَقَتَلَهُ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا دل رحم سے بھرا تھا، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے، وہ چیخ پڑے، موسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ تم نے بہت بری بات کی۔ سمجھے اس منظر کی گہرائی کو، ایک معصوم بچہ بغیر کسی جرم کے، اور پھر یہ واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی اب انتہا کو پہنچ گئی۔ پہلے کشتی، اب یہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر سے یاد دلایا، حضرت خضر علیہ السلام، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام، اگر اب میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ میری طرف سے عذر قبول کر چکے ہیں، یہ آخری موقع تھا۔ تیسری بار سوال کرنے پر جدائی طے تھی، لیکن ابھی ایک اور واقعہ باقی تھا۔ دونوں آگے بڑھے، ایک اور گاؤں آیا، وہ بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے کھانے کی درخواست کی، لیکن گاؤں والوں نے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کیا، اخلاق سے انکار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اور پھر اسی گاؤں میں حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا بغیر کسی معاوضے کے، مفت میں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انہیں کھانا تک نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ سے یہ بالکل باہر تھا۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ یہ تیسرا سوال تھا، حد پوری ہو گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم نے صبر نہیں کیا، اور اب آتا ہے وہ لمحہ، وہ انکشاف، وہ حکمت جو عقل سے بری تھی۔